بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتوں کے بارے میں اپنے بندوں کو کرنے کا حکم فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، حج کرنے کا حکم دیا، صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا اور بہت سے نیک اعمال کا حکم دیا۔ لیکن خود اللہ یہ تمام کام نہیں کرتا، جبکہ درود شریف کے بارے میں پہلے بنفس نفیس اس عمل کے کرنے کا ذکر فرمایا، پھر اس پر فرشتوں کے مامور ہونے کا ذکر کیا، اس کے بعد مومنوں کو حکم دیا کہ تم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا تمام عبادات سے افضل ہے۔ محترم ناظرین، جب کوئی مسلمان درود شریف پڑھتا ہے تو اسے کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس ویڈیو میں درود شریف پڑھنے کے 10 فائدے بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا فائدہ، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں۔ میں نے انتظار کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ بہت لمبا کیا اور کافی دیر بعد جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس قدر طویل سجدہ کیوں کیا؟ جب وجہ دریافت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، انہوں نے اللہ کا سلام دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کا کوئی بھی شخص درود شریف پڑھتا ہے تو میں یعنی جبرائیل علیہ السلام اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ آپ کی امت کا کوئی شخص جب آپ کو سلام بھیجتا ہے تو میں یعنی جبرائیل اسے سلام کہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، غور کیجئے کہ وہ جبرائیل امین جو نبیوں اور پیغمبروں کے پاس اللہ عز و جل کا پیغام لاتے تھے اور فرشتوں میں سب سے بلند مرتبہ رکھتے ہیں، تو وہ خود اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور اس شخص پر سلامتی بھیجیں، تو سوچئے کہ جس کی مغفرت کی دعا جبرائیل کرے تو کیا جبرائیل علیہ السلام کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کوئی شرابی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو جبرائیل امین اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اس شخص کی شراب نوشی کی عادت چھڑوا دے اور اسے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی زانی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے گا تو جبرائیل علیہ السلام اس کے لیے دعا کریں گے کہ یا اللہ، اس زانی شخص کو زنا سے بچا لے اور اس کے سابقہ گناہوں پر اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ اگر کوئی گناہ گار، خطا کار اور سیاہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود بھیجے گا تو جبرائیل علیہ السلام خود اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ، اس بندے کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ دوسرا فائدہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ باروایت مسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی روایت ہے، باروایت سنن نسائی۔ تیسرا فائدہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ باروایت صحیح الجامع۔ تیسرا فائدہ، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر جمعہ کے روز مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف بھیجے گا تو قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا چہرہ نور سے روشن ہوگا اور لوگ اسے دیکھ کر کہیں گے کہ اس نے ایسا کون سا عمل کیا تھا۔ باروایت شعب الایمان، کنز الایمان اور جامعہ الاحادیث للسیوطی۔ چوتھا فائدہ،
نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر روز دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے گا تب تک نہیں مرے گا جب تک فرشتوں سے جنت کی بشارت نہیں پا لیتا، یعنی اس کے مرنے سے پہلے پہلے فرشتے اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیں گے۔ باریوات کنز الایمان اور جامعہ الاحادیث للسیوطی۔ 5واں فائدہ، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر دن میں 100 مرتبہ درود پڑھے تو اللہ اس کی 100 ضرورتیں پوری کرے گا، 70 آخرت سے اور 30 اس کی دنیا کی۔ باریوات جامعہ الاحادیث للسیوطی۔ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اپنی غربت اور بے بسی کا تذکرہ کرنے لگا، کہنے لگا، اے حضرت، غربت نے بے بس کر دیا ہے، اب اور برداشت نہیں کر سکتا، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے میری غربت، تنگی، افلاس دور ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، صبح و شام درود پاک پڑھا کرو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، ایک کلہاڑی اور ایک رسی لی، صبح کو گھر سے روانہ ہوتے وقت درود پڑھتا ہوا گھر سے نکلتا، جنگل میں لکڑیاں کاٹتا، رسی میں باندھتا اور شام کو درود پڑھتے ہوئے وہ لکڑیاں فروخت کرتا۔ اللہ نے اس کام میں اتنی برکت دی کہ وہ شخص جو ایک ایک پائی کا محتاج تھا مالدار ہونے لگا۔ کچھ ہی عرصہ میں وہ اس قدر خوشحال ہو گیا کہ لوگ اس پر رشک کرنے لگے۔ لوگ پوچھنے لگے کہ بتا، ایسا کون سا عمل ہے جس نے تجھے غنی کر دیا؟ تو کہتا کہ ایک ہی عمل ہے، صبح و شام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجتا ہوں، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس میں خیر و برکت شامل حال ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ 6واں فائدہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سلام کا جواب دیا جاتا ہے۔ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت محمد بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میرے وصال کے بعد جو شخص بھی تم میں سے مجھ پر سلام بھیجے تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فلاں شخص کا بیٹا فلاں ہے اور آپ پر سلام بھیجتا ہے۔ تو میں جواب میں کہتا ہوں، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس بھیجنے والے پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں۔ 7واں فائدہ، درود شریف کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی۔ سعید بن مسیب خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب تک کسی دعا کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ ہو، وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، یعنی وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان اٹکی رہتی ہے اور درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی۔ 8واں فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ باریوایت ترمذی۔ ثابت ہوا کہ جب کسی شخص کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اقدس لیا جائے تو اسے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کا امیدوار ٹھہرے۔ 9واں فائدہ، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے تو وہ جنت کا راستہ پا لیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول جاتا ہے گویا وہ جنت کا راستہ بھول جاتا ہے۔ باریوایت صحیح الجامع للالبانی۔ 10واں فائدہ، درود شریف کثرت سے پڑھنے سے پریشانیاں ٹل جاتی ہیں۔ قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ درود شریف پڑھنے سے مجلس بابرکت ہو جاتی ہے۔ جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے شخص کی عمر، اس کے عمل اور رزق میں برکت آتی ہے۔ درود شریف کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے دل کو تر و تازگی اور زندگی ملتی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام حقوق ادا کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، اور روز قیامت
ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ دیجئے اور نیچے کمنٹ باکس میں ڈن لکھ دیجئے۔ اگر آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔